اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کا فیصلہ کیا ہوتا ہے انسان کے فیصلے سے بہتر ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی بنو نذیر کی شرارت کا انہیں بدلہ چکھانے کے لیے اللہ تعالی نے بھی اچھی تدبیر کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی انہوں نے سازش کی. اس کے لیے ایک یہودی عامر ابن جحاش تیار ہوا کہ ہمیں کام کرنے کے لیے تیار ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نپٹے. ان کی سنت پر سلام لمحہ لمحہ نکہت افشاں ان کی سنت پر سلام رحمت للعالمین کے حسن سیرت پر سلام نخل احسان و عطا صبح سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ارض و سماوات میں تمام مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے. وہی تو ہے جس نے پہلے ہی حملے میں اہل کتاب کافروں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کیا. تمہیں یہ خیال ہی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ یہ یقین کیے بیٹھے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، مگر اللہ نے ایسے رخ سے انہیں آ لیا جس کا انہیں خیال بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ خود ہی اپنے گھروں کو برباد کرنے لگے اور مسلمانوں کے ہاتھوں بھی کروانے لگے. بس اے اہل بصیرت عبرت حاصل کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. حاضرین مجلس، ہم دوبارہ اللہ کے فضل و کرم احسان عظیم سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حقیقت و نصیحت کا جو سلسلہ چلا تھا، جس کی ہم نے 19ویں کڑی سنی تھی، اور انشاءاللہ باذن اللہ ابھی کچھ دیر میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حقیقت و نصیحت
کی 20ویں کڑی یعنی 20ویں قسط کا انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی ہی دیر میں آغاز ہوا چاہتا ہے۔ حاضرین، پچھلی قسطوں میں بالخصوص جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائے اور جہاں پر بہت سارے احکامات ہوئے، انہی احکامات میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت عطا فرمائی اور جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلی لڑائی جنگ بدر کے طور پر پیش آئی، جس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح یابی نصیب فرمائی۔ اب مسلمانوں کی قوت بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ اسی کے 1 سال بعد پھر جنگ احد کا معاملہ تھا۔ ہم نے جنگ احد کے بارے میں تفصیلاً سماعت فرمایا تھا کہ جنگ احد جس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو پہلے کامیابی عطا فرمائی، لیکن مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک چھوٹی سی نافرمانی کو اللہ رب العالمین نے برداشت نہیں کیا۔ وہی کامیابی، وہی جشن غم میں تبدیل ہو گیا۔ لہذا شیخ محترم نے یہ خلاصہ پیش کیا تھا کہ اس جنگ کے اندر نہ مسلمانوں کو فتح ہوئی اور نہ ہی مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ ہم نے تفصیلاً جنگ احد اور جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید کر دیے گئے، یہ وہ جنگ احد جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، مسلمانوں کا کافی نقصان اس جنگ کے اندر ہوا۔ یہاں تک ہم نے تفصیلاً شیخ محترم سے سنا تھا بلا کسی تاخیر۔ اب آگے جنگ احد اور جنگ خندق کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور جو ماحول جنگ احد کے بعد کا تھا انشاءاللہ تعالی اس کو سننے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ پوری دل جمعی کے ساتھ تشریف فرمائیں اور حتی الممکن یہ کوشش کریں کہ اپنے جو بھی موبائل ہیں ان کو سائلنٹ پہ کر دیں، صامت کر دیں، تاکہ درس کے اندر خطاب کے اندر خلل اندازی واقع نہ ہو۔ تو میں بلا کسی تاخیر استاد محترم فضیلت الشیخ مقصود الحسن صاحب فیضی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف فرمائیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حقیقت و نصیحت کی 20ویں کڑی کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس کافة بشیرا ونذیرا، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الكتاب من دیارهم لیول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من اللہ فأتاهم اللہ من حیث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ کے سامنے بہت سے مسائل تھے جن کا تفصیلی بیان گزر چکا ہے، لیکن شاید بہت سے بھائیوں کے ذہن میں نہ ہو۔ سب سے اہم مسئلہ جو صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے تھے ان کی رہائش کا تھا، ان کے معاش کا مسئلہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے اور مسلمانوں کے ایک مرکز کے لیے کسی مسجد کی ضرورت کا مسئلہ تھا۔
انہی مسائل میں ایک بہت بڑا اہم مسئلہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک تو اوس اور خزرج کے لوگ تھے جو بعد میں انصار کہلائے، اور دوسرے یہود تھے جن کے 3 قبیلے مدینہ منورہ میں آباد تھے۔ ایک قبیلہ بنو قینقاع کا تھا جو اس وقت مدینہ منورہ یثرب کی جو آبادی تھی اس کے حدود میں تھا۔ دوسرا قبیلہ بنو نضیر کا تھا اور تیسرا بنو قریظہ کا تھا۔ یہ لوگ مسجد نبوی سے شمال شرق کی جانب واقع تھے۔ آج ظاہر بات ہے اس کا کوئی وجود نہیں رہ گیا، آج وہاں تک مدینہ منورہ کی آبادی پہنچ گئی ہے۔ تو یہ 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک مستقل حکومت کی بنیاد قائم کر رہے تھے اور یہ لوگ اس مرکز میں آباد تھے، لہذا ان کے ساتھ بھی معاملہ کرنا تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صلح نامہ لکھا یہود کے ساتھ، جس کے اندر چند بنیادی باتوں میں سے ایک بڑی اہم بات یہ تھی جو ہمارے آج موضوع سے متعلق ہے، وہ ذکر کر رہے ہیں۔ ایک بڑی اہم بات یہ تھی کہ اس آبادی پر، اس نئی حکومت پر، جسے پہلے یثرب کہا جاتا تھا اور بعد میں اسے مدینۃ النبی کا نام دیا گیا، اس کے اوپر جو کوئی حملہ کرے گا ہم سب مل کر کے اس طرف سے دفاع کریں گے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اگر اس حکومت پر کوئی تاوان، کوئی جرمانہ کے طور پر کوئی چیز نافذ ہوئی تو اس میں ہم سب کے سب برابر کے شریک رہیں گے۔ اور تیسری اہم بات یہ تھی کہ دونوں فریق ایک دوسرے کے بارے میں اپنا دل صاف رکھیں گے، یعنی کسی خارجی طاقت، کسی باہر کی طاقت کو یہاں آنے کا موقع نہیں دیں گے۔ اگر تمہارے اوپر کوئی باہر کی طاقت حملہ کرتی ہے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اگر ہمارے اوپر کوئی باہر کی طاقت حملہ کرتی ہے تم ہماری مدد کرو گے۔ یہ بنیادی شروط تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام شرطوں کے اوپر مکمل پورے رہے، جیسا کہ اسلام کا ایک شیبہ ہے، اسلامی شان ہے۔ اور خاص طور پر اللہ کا رسول، اللہ کا نبی کبھی غداری نہیں کرتا۔ ما کان نبی ان یغل، حتیٰ کہ نبی کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ اگر کوئی بات اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہے تو وہ آنکھ کے اشارے سے بھی وہ بات نہ بتائے۔ جیسے اگر آپ لوگوں کے ذہن میں بات نہیں ہے غزوہ فتح مکہ سے متعلق تو یہ بات سامنے آئے گی کہ آنکھ کے اشارے سے بھی، یعنی مثال کے طور پر ہم سامنے والے کو اپنی زبان سے تو نہیں کہتے ہیں کسی سے قتل کر دو اسے، لیکن آنکھ کے اشارے سے بھی کسی کو نہ بتائیں کہ ہاں اس کے اوپر تو حملہ کر دو، نبی کے لیے یہ بھی مناسب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام شروط کے اوپر ایسے پختہ تھے اور مستقل طور پر قائم تھے۔ لیکن یہود چونکہ ان کی سرشت میں، ان کی طبیعت میں بدبختی اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دی، دھوکہ دینا، فتنہ پیدا کرنا، لوگوں کو آپس میں لڑا کر کے اپنا الو سیدھا کرنا، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجئے کہ جو بھی بری عادت ہوتی ہے وہ ساری کے ساری ان کے اندر پائی جاتی تھی، لہذا وہ اس کے اوپر قائم نہیں رہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہوئے کہ انہیں اس شہر سے باہر نکالیں تاکہ وہ آستین کا سانپ بنے نہ رہیں۔ چنانچہ غزوہ بدر کے بعد جب شرارت کی بنو قینقاع نے اور مسلمانوں کے 2 گروپ کو آپس میں لڑانا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں
شہر بدر کیا. غزوہ احد کے بعد آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو غزوہ احد میں کس قدر بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا. اور میری سمجھ کے مطابق سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ مکہ کے جو مشرکین تھے وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم نے اپنا آدمی جو ہمارے مارے گئے تھے غزوہ بدر میں، ہم نے ان کا بدلہ لے لیا ہے. اور جیسا کہ ابو سفیان نے وضاحت کے ساتھ کہہ بھی دیا. دوسرا بڑا نقصان یہ ہوا کہ جو بدوی قبائل تھے، یعنی مدینہ منورہ کے ارد گرد رہنے والے، ان کی دلیری اور بڑھ گئی، جس کا نتیجہ بیر معونہ کی شکل میں ظاہر ہوا کہ عامر ابن طفیل، اللہ کا دشمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے یہاں کے لوگ اسلام کی طرف راغب ہیں، لہذا آپ کچھ لوگوں کو بھیجیے کہ اس میں دین کی تبلیغ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 70 سے زائد صحابی جو نہایت ہی نیک تھے، نہایت ہی صلح پسند تھے، اور ان کی بڑی خوبی یہ تھی کہ انہیں صرف اپنی فکر نہیں رہتی بلکہ لوگوں کی فکر رہا کرتی تھی. وہ دن میں جنگلوں میں جا کر کے وادیوں میں لکڑیاں کاٹ کر کے لاتے تھے، اور صرف اپنا ہی پیٹ نہیں پالتے تھے بلکہ بہت سے یتیم بچے اور بیوہ جو عورتیں تھیں ان کے لیے بھی اس کا انتظام کیا کرتے تھے. ایسے نیک اور صالح لوگوں کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا، جس کی تفصیل پچھلے درسوں میں گزری ہے، بیر معونہ کی شکل میں جو ظاہر ہوا تھا. تو اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کو. ایک تو غزوہ احد کے اندر اپنے 70 بہادروں کو قربان کر دینا پڑا تھا، اس کے بعد ابھی چند مہینے ہی گزرے تھے، بلکہ مہینے 1.5 مہینے کہ مسلمانوں کو اتنا بڑا نقصان پھر اٹھانا پڑا. تو بدوی قبائل بھی دلیر ہو گئے تھے، اور یہود بڑے خوش تھے اس کے اوپر، اس پر وہ بڑے خوش تھے. اور بنو قینوقا کے جلا وطن ہونے کے بعد جو ان کے اندر تھوڑی سی پستی آ گئی تھی، کعب بن اشرف کے قتل کے بعد جو تھوڑا سا وہ مغلوب اور مرعوب ہو گئے تھے، وہ پھر دوبارہ سر اٹھانا شروع کر دیے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نپٹیں. اور اللہ تبارک و تعالی کی بھی تقدیر اور ہے، تدبیر اور ہے، اللہ کی تدبیر اور ہے. اور ساتھیو، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ہر مسلمان کو بطور مسلمان کے یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے بارے میں اللہ کا جو بھی فیصلہ ہے وہ ہمارے فیصلے سے بہتر ہے. ہمارے بارے میں اللہ کا جو بھی فیصلہ ہے وہ ہمارے فیصلے سے بہتر ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. مثال دوں، میں آپ کو مثال دوں، ابھی آگے آئے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے اوپر تہمت لگی، کس چیز کی؟ حاشا للہ، زنا کی تہمت لگی، ہے کہ نہیں؟ وہ کبھی چاہتی تھی کہ ہاں میرے اوپر ایسا الزام لگے. اللہ کے رسول کی بیوی، یعنی گویا کی پورے معاشرے میں سب سے اونچا مقام حاصل ہے کہ نہیں؟ اور اگر اتنی بڑی بدنامی ہو جائے یہ معمولی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی تھا. اس کا فائدہ کیا ہوا ساتھیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہوا ساتھیوں؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پوری دنیا کی دولت بھی خرچ کر کے اسے نہیں خریدا جا سکتا. پوری دنیا کی دولت اگر خرچ کر دے انسان، نہیں خرید سکتا ہے. وہ کیا ہوا؟ ان کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی 16 آیتیں نازل فرمائی، اور جو قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی. ذرا سوچیں آپ، پیسے سے خرید جا سکتی ہے یہ چیز؟ کوئی خرید سکتا ہے؟ نہیں خرید سکتا. تو اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے فیصلے سے بہتر ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی
بنو نذیر کی شرارت کا انہیں بدلہ چکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اچھی تدبیر کی. وہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی انہوں نے سازش کی. آپ کو قتل کر دینا چاہا ہے. وہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں جاتے ہیں اس لیے کہ پچھلے درس میں یہ بات گزری تھی کہ جو 70 ابھی جس کا ذکر آیا 70 صحابہ یا 72 صحابہ جو گئے ہوئے تھے ان میں سے صرف ایک صحابی زندہ بچے تھے، بس باقی کوئی زندہ نہیں بچا تھا. وہ کون؟ عمرو ابن امیہ ضمری رضی اللہ تعالی عنہ. وہ قصہ لمبا ہے، خلاصہ یہ کہ وہ آ رہے تھے وہاں سے بچ کر کے، تو راستے میں بنو کلاب کے 2 آدمی ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے ملے. یہ لوگ اصل میں جا رہے تھے مدینہ منورہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد نامہ لیا تھا کہ ہم آپ کے خلاف نہیں رہیں گے، ہمارا آپ کا آپس میں معاہدہ ہے. اس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ ہمیں قتل نہ کیا جائے، ہمیں چھیڑا نہ جائے، اگر ہمیں قتل کیا جائے تو آپ کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا. لیکن عمرو ابن امیہ الضمری کو یہ خبر معلوم نہیں تھی. چنانچہ یہ دیکھے سمجھے کہ دشمن کے ہیں، اسی علاقے میں تھے، دشمن کے 2 آدمی ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں. وہ چپکے سے گئے، تلوار اٹھا لی اور دونوں کو قتل کر دیا. جب مدینہ منورہ آتے ہیں تو آپ نے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ ان کے ساتھ ہمارا عہد تھا، لیکن اب کیونکہ غلطی ہو گئی لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کا خون بہا ادا کرنے کے لیے تیار ہوئے. ظاہر بات جان تو واپس آ نہیں سکتی ہے، لہذا ان کا خون بہا. یہ خون کا جو بدلہ ہے 100 اونٹ یا جو ہے وہ دینے کے لیے آپ تیار ہو گئے. اب اس کے لیے آپ بنو نذیر کے پاس گئے. اس کے لیے کیا ہے؟ آپ بنو نذیر کے پاس گئے اور بنو نذیر سے کہا کہ ہمارا اور تمہارا یہ معاہدہ ہے نا، لہذا تم بھی اس میں اپنا جو حصہ بنتا وہ حصہ لو. انہوں نے کہا کہ ابو القاسم ہاں بالکل ٹھیک ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں. اچھا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک دیوار کے نیچے، دیوار کے بغل میں سائے میں بیٹھا دیا. اور آپس میں شیطان، دیکھیے جب کسی کی شامت آتی ہے تو اسے ایسے ہی شرارت اور بدماشی سوچتی ہے. ان میں کے ایک بدبخت نے کہا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے، ایسا کرو کہ کوئی آدمی چھت پر جائے اور چکی کا ایک پارٹ ان کے سر پر گرا دے، ختم ہو جائیں تاکہ ان سے ہمیں نجات مل جائے. نعوذ باللہ من ذالک. اس کے لیے ایک یہودی عامر ابن جہاش تیار ہوا کہ ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. حالانکہ سلام ابن مشکم نے انہیں منع کیا کہ ایسا نہ کرو، اللہ کے نبی ہیں، تمہاری اس چال کی اطلاع ان کو ہو جائے گی. لیکن مثل مشہور ہے کہ جب شیر کی، گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو کہاں بھاگتا ہے؟ وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے. جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے. تو ان کی شامت، لہذا وہ جیسے ہی اس کو لے کر کے چھت پر چڑھائے، ویسے ہی حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہاں چھوٹ جائیے، آپ یہاں سے آپ ہٹ جائیں. ایسا معاملہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان، بڑے بڑے صحابہ کرام تھے. آپ نے کسی سے کچھ نہیں کہا اور سیدھے نکل کر کے مدینہ منورہ کی طرف آ گئے. مدینہ منورہ، اور آپ نے یہاں سے اعلان کر دیا کہ بنو نذیر کی طرف چلو تم لوگ. حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیکھا کہ آپ کے آنے میں دیری ہو رہی ہے تو پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کدھر گئے؟ لوگ سمجھے کہ آپ قضائے حاجت کے لیے، استنجا وغیرہ کے لیے جا رہے ہیں. تو ان لوگوں نے جب پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ آپ تو مدینہ منورہ کی طرف گئے. اچھا وہاں گئے، لہذا وہ لوگ بھی آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارا تمہارا رہنا یہاں دونوں کا ایک ساتھ، اتنی بڑی خیانت، اتنی بڑی غداری ہمارے ساتھ کہ ہم صلح کی بات کرنے آئے ہیں لیکن تم ہمارے ساتھ اتنی بڑی غداری کر رہے ہو.
سنن ابو داؤد وغیرہ میں ایک حدیث اور ہے، یہ قصہ اور ہے، وہ اس طرح ہے کہ یہود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سمجھانے کی کوشش کی بنو نذیر کو، یعنی پھر بھی آپ نے صبر کیا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ 30 آدمی آپ کے اور 30 ہمارے آئیں، جو ہماری آبادی اور آپ کی آبادی کے درمیان میں بیٹھ کر کے بحث مباحثہ یعنی مناظرہ کر لیں، اگر آپ ان کو قائل کر دیں جو ہمارے عالم ہیں تو ہم، لیکن اس وقت ان کی بدمعاشی دیکھیے، انہوں نے کیا کام کیا کہ جب 30 اکٹھا ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ 30 کا ایک ساتھ بات کرنا سمجھنا مشکل ہوگا، لہذا 3 آپ کے اور 3 ہمارے، اور ان تینوں کو ان بدبختوں نے زہر پلایا ہوا خنجر دے دیا کہ اکیلے میں ہو تو ان کے اوپر حملہ کر دیا یا نبی سے فرصت مل جائے۔ ہوا یہ کہ چونکہ یہود وہاں رہا کرتے تھے تو انصاریوں سے ان کی رشتہ داری بھی ہوتی تھی، انصاریوں سے ان کی بسا اوقات رشتہ داری، لیکن دونوں عرب تھے، رشتہ داری ہوتی تھی۔ ایک انصاری عورت جو ایک یہودی کے عقد میں تھی، اسے جب یہ خبر ملی کہ ہاں یہ چال چل رہے ہیں یہ لوگ، تو اس نے یہ بات تیزی کے ساتھ اپنے بھائی کو بتایا کہ جلدی سے جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دو۔ ابھی لوگ اکٹھا ہی ہو رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع مل گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ان کے ساتھ ہمارا ایک ساتھ رہنا بڑا مشکل ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا اور کہا جاؤ ان سے کہو کہ خیر اسی میں ہے کہ تم سارے کے سارے یہاں سے نکل کر کے چلے جاؤ، مدینہ چھوڑ دو، ہم تم دو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ مدینہ چھوڑنے پر تیار ہوں، وہ الٹا سیدھا جواب دینا شروع کر دیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت لے کر کے اس پوری آبادی کا محاصرہ کر لیا اور وہ قلعہ بند ہو گئے، تیر ان کے اوپر برسانے لگے، ادھر سے وہ تیر پھینکنے لگے۔ ہوا یہ کہ ان کے اور مسلمانوں کے درمیان میں کھجور کے کچھ باغات تھے، مسلمانوں کو پریشانی ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں نے کھجور کے درخت کاٹ دیے اور جلا دیے۔ ساتھیو، میرے اس بیان کے بعد اگر آپ جو ہے سورہ الحشر کی تلاوت کریں اور اس کا ترجمہ پڑھیں تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ فباذن اللہ، اس لیے جی او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، اس لیے کہ بنو نذیر نے کہا کہ محمد اللہ ابو القاسم آپ تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں دنیا میں فساد نہیں مچانا چاہیے، یہ ہماری کھیتی ہے، یہ ہمارے باغات ہیں، آپ اس کو جلا دے رہے ہیں، کاٹ دے رہے ہیں، کس کے کام آئے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سے متعلق آیت نازل فرمائی کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، آپ نے کوئی کھجور کا درخت نہیں کاٹا یا کہ اسے اپنی حالت پر نہیں رہنے دیا، مگر یہ سارا کس کے طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ ایک دن بھر یہ تیر اندازی ہوتی رہی لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ خطرہ تھا کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قریظہ بھی تھے، لہذا دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گئے اور کہا کہ اے بنو قریظہ کے لوگ، تم اپنے عہد اور وعدے پر پورے ہو کہ نہیں پورے ہو، ثابت ہو اور قائم ہو کہ نہیں قائم ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کے ساتھ جو عہد کر چکے ہیں ہم اس کے اوپر قائم ہیں۔ اب آپ کو وہاں سے اطمینان ہوا تو آپ دوبارہ آ کر کے بنو نذیر کا محاصرہ کیا، اور یہ محاصرہ ساتھیوں 2 ہفتے تک قائم رہا ہے تقریباً۔ بعض مورخین نے 1 ہفتہ اور بعد نے 2 ہفتہ لکھا ہے۔ آخر میں ایک دن، بلکہ دوسرے یا تیسرے دن، ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم آپ کے حکم پر ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن
مدینہ منورہ میں جو کافر اور منافق تھے بنو اوس اور خزرج کے، جس کا سردار کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی، اس نے کہا کہ ہتھیار نہ ڈالنا، اگر لڑائی ہوئی تو ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے، اگر نکالا گیا ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، کبھی بھی ہتھیار نہ ڈالنا۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ حشر میں فرماتا ہے کہ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم ابدا وان قتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ کیا آپ نے ان منافقوں کو بھی دیکھا جو اپنے اہل کتاب کافروں سے کہتے ہیں کہ اگر تم نکلے تو ہم تمہارے ساتھ ہم بھی نکل جائیں گے، اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ اس وقت اسی موقع اسی سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو اب ان کا زور اور بڑھ گیا کہ اب تو ہمارے ساتھ 300 400 500 آدمی ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، لہذا وہ اڑ گئے اپنی بات پر۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا محاصرہ جاری رکھا، ان کے اوپر تیر برساتے رہے۔ 15 دن کے بعد زیادہ سے زیادہ جو مدت آتی ہے وہ مجبور ہو گئے ہتھیار ڈالنے پر، اس لیے کہ ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا، نہ منافقین آئے اور نہ بنو غطفان کے لوگ آئے، کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے آیا نہیں۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جب وہ ہتھیار ڈالے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیے ساتھیوں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ رحمت للعالمین تھے۔ آپ دوستوں کے لیے بھی رحمت ہے اور اپنے دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ ایسے موقع پر کوئی دنیاوی حاکم ہوتا، ذرا سوچیں وہ کیا کرتا، ایک ایک کی گردن مار دیتا، کسی کو باقی نہ رکھتا۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیے، کہا کہ ٹھیک ہے تم نکل جاؤ یہاں سے، لیکن ہتھیار نہیں لے جا سکتے، تم اپنا ہتھیار نہیں لے جا سکتے، ہتھیار کے علاوہ جو کچھ تم لے جا سکتے ہو لے کے جاؤ۔ کہا جاتا ہے کہ 700 اونٹ انہوں نے تیار کیا اور اپنے گھر کی جو چیز بھی ان سے لے جائی گئی لے جائے گئی، حتیٰ کہ یہ میخ اور کھوٹی کپڑا لٹکانے کے لیے جو گاڑی رہتی ہے نا، اس کو بھی اکھاڑ کر کے لے گئے۔ حتیٰ کہ آپ تعجب کریں گے، یہ دروازے کی جو چوکھٹ ہوتی ہے، جو چھجا ہوتا ہے دروازے کے سامنے لکڑی کا، اس کو بھی اکھاڑ کر کے لے کے چلے گئے۔ اور ان کی خباثت دیکھیے کہ جو کچھ نہیں لے جایا گیا اس کو برباد کر کے گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار، وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں تباہ اور برباد کر رہے تھے۔ ساتھیوں، اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کا وہاں سے انخلا کر دیا۔ اب ایک بہت بڑا دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو تھا، آپ اس سے فارغ ہو گئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو منافقین مدینہ منورہ میں آباد تھے، ان کے اوپر بھی مسلمانوں کا رعب قائم ہو گیا ہے۔ اب یہود سے فارغ ہونے کے بعد ان بدوی قبائل کا معاملہ تھا جو مدینہ منورہ کے ارد گرد میں پھیلے ہوئے تھے۔ آج ساتھیوں، جہاں پر شہر حناکیہ واقع ہے، آپ اس قسیم کے راستے سے جائیں تو مدینہ منورہ سے 100 کلومیٹر پہلے تقریباً، اس جگہ کو پہلے النخل کہا جاتا تھا۔ النخل، یہاں پر بنو غطفان کے قبیلے کچھ آباد تھے، بنو محارب وغیرہ آباد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ بھی دلیر ہو گئے ہیں، بیر معونہ کے بعد جو ہے کیا ہے، یہ لوگ بھی دلیر ہیں، غزوہ احد کے بعد یہ لوگ بھی دلیر ہو گئے ہیں اور یہ فوج جمع کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 700 یا 400 ساتھیوں کو 700 ساتھیوں کو تیار کیا اور لے کر کے اچانک جس جگہ پر وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے حملہ کیا
اور وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے. اس میں مسلمانوں کے ہاتھ میں کوئی زیادہ مالی غنیمت نہیں آیا، لیکن فائدہ یہ ہوا ساتھیوں کہ ان بدوؤں کے اوپر یہ رعب قائم ہو گیا کہ یہ نہ سمجھو کہ مدینہ کی حکومت جو ہے وہ اتنی کمزور ہے، ابھی بھی اس کے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ تمہارے گھر پر آ کر کے تمہیں تمہاری بدمعاشی کا بدلہ دے سکتی ہے. لہذا شرافت اسی میں ہے، امن اسی میں ہے کہ اس کے وجود کو مستقل قبول کر لو. تم لوگ انہیں بھی ایک حکومت کے طریقے سے، ایک قوم طریقے سے مانو، ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش نہ کرو. ساتھیوں، اس جنگ کو مؤرخین ذات الرقاع کہتے ہیں. ذات الرقاع، اس کی صحیح جو وجہ تسمیہ ہے، رقاع اصل میں رقعہ کی جمع ہے. رقعہ کے معنی ہوتا ہے پیوند. دیکھیے پیوند، یہ ایک چھوٹے پرانا کپڑے کا ٹکڑا جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ مدینہ منورہ جانے لگیں تو اس طرف کی جو آبادی ہے یہاں پر نوکیلے پتھر بہت زیادہ ہیں. مسلمانوں کو جب اس علاقے میں چلنا پڑا ہے تو ان کے پیر زخمی ہو گئے، حتیٰ کہ جوتے پھٹ گئے جو ان کے پیر میں تھے. لہذا انہوں نے کیا کام کیا کہ کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے اپنے پیروں پر باندھنا. یہ اندازہ لگائیں کہ اسلام کتنی مشکل سے پھیلا ہے ساتھیوں، اتنے آرام سے نہیں پھیلا ہے. زندہ رہنے کے لیے ساتھیوں بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. کوئی قوم ایسے ہی زندہ نہیں رہتی. یہ مصرع کاش نقش ہر دل و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہے مرنے کے لیے تیار ہو جائے. اگر جینا ہے تو پھر مرنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا. تو اتنی مشکل مسلمانوں کے ساتھ پیش آئی کہ کپڑے کے چتھڑے اپنے پیروں پر باندھ کر کے یہ آگے بڑھے ہیں. اس جنگ کے ساتھیوں آپ نے دیکھا ہے کوئی اس میں مارکا پیش نہیں آیا، لیکن تاریخ اسلام میں اس کی بڑی شہرت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس جنگ سے واپسی پر چند ایسے واقعات پیش آئے ہیں جس نے اس جنگ کو بڑی شہرت دی ہے، اس غزوے کو بڑی شہرت دی ہے. پہلی چیز، صحیح بخاری اور صحیح مسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم لوگ اس جنگ سے واپس آ رہے تھے تو دوپہر کا وقت ہو گیا، جسے قیلولہ کرنے کا وقت کہتے ہیں، دوپہر سے تھوڑا سا پہلے کا وقت. تو ہم لوگ ایک وادی سے گزرے جہاں بڑے گھنے درخت تھے، بڑے گھنے درخت تھے. ہم لوگوں نے کیا کیا کہ جب ٹھہرنے کا وقت ہوا تو ایک اچھا جو سایہ دار درخت تھا اس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگوں نے بٹھا دیا. آپ کے ساتھ لوگ کم رہتے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو وحی آیا کرتی تھی اور معاملہ رہا کرتا تھا، اور دوسرے لوگ دوسرے درختوں کے نیچے پھیل گئے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم سوئے ہی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے ہیں کہ لوگو ادھر آؤ، لوگو ادھر آؤ، لوگو ادھر آؤ. کہا ہم جا کر کے دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بدو، ایک عرابی خوف کھائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، خوف کھائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تلوار رکھی ہوئی ہے. آپ نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا ہے؟ ہوا کیا کہ وہ بدو ادھر سے گزرا، آپ لوگ یہ قصہ بڑا سنتے آئے ہوں گے. ادھر سے گزرا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور آپ کی تلوار لٹک رہی ہے. لہذا دیکھا کہ صحابہ کرام دور ہے، اس نے تلوار لی اور آپ کو بیدار کیا اور کہتا ہے کہ بتاؤ ہم سے تم کو کون بچانے والا ہے؟ اور بعض روایات میں ہے کہ کیا تم مجھ سے ڈرتے نہیں ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے. کہا مجھ سے تمہیں کون بچانے والا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ مجھے اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے. جب دلیری سے آپ نے 2-3 بار یہی جواب دیا تو اس کے اوپر اتنا خوف طاری ہوا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. پھر آپ نے اب تلوار اٹھا لیا، کہا یہ بتاؤ اب مجھ سے تم کو کون بچانے والا؟ اب مجھ سے تمہیں کون بچانے والا ہے؟ تو کہتا ہے آپ بہت رحم کرنے والے ہیں، مہربان ہیں، آپ ہمیں ضرور چھوڑ دیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ میرے ساتھ یہ کچھ کرنا چاہتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اچھا تم مسلمان ہو جاؤ. کہتا ہے میں مسلمان تو نہیں ہوتا، البتہ یہ ہے کہ آپ کے خلاف آج سے کبھی بھی لڑنے کے لیے، ہتھیار اٹھانے کے لیے میں تیار ہو سکتا، اور جہاں تک ہو سکے کہ میں لوگوں کو
منع کروں گا، اس لیے اس واقعے کی وجہ سے اس غزوے کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے اس غزوے میں وہ بھی واقعہ پیش آیا جو آپ لوگ برابر سنتے آئے ہیں، جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے کہ تیر کھاتے جانا اور نماز پڑھتے جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غزوے پر حملہ کیے تھے تو ظاہر بات تیر اندازی بھی ہوئی تھی۔ بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ساتھی نے جب تیر چلایا تو ایک عورت کو تیر لگ گئی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ ایک شخص کی بیوی تھی، بعض روایت اس کی لونڈی تھی اور اس سے بڑی محبت کرتا تھا اور اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھا۔ جب وہ واپس آیا اور اس نے صورتحال دیکھی تو قسم کھا لیا کہ جب تک جن لوگوں نے میری بیوی کا یا میری لونڈی کا خون بہایا ہے، جب تک میں ان کے اوپر حملہ ان کا خون نہیں بہا لوں گا میں سکون اور چین نہیں لوں گا۔ چنانچہ وہ پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایک وادی میں ٹھہرے تو جس طرف سے آ رہے تھے ادھر سے ظاہر بات پہرے داری کا انتظام ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک پہاڑ ہے، آپ نے دو صحابہ کرام سے کہا کون ہے جو آج پہرے داری کرے گا؟ تو ایک صحابی عمار ابن یاسر جو مہاجر تھے اور دوسرے صحابی عباد ابن بشر جو انصاری تھے، یہ دونوں تیار ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس پہاڑی کے اوپر بیٹھو، دیکھو تمہاری طرف سے ہمارے اوپر حملہ نہ ہو سکے، اور صرف نماز کے لیے یا قضاء حاجت کے لیے وہاں سے ہٹنا، ورنہ کبھی ہٹنا نہیں۔ چنانچہ دونوں چاندنی رات تھی، دونوں صحابی وہاں پر پہنچے اور کچھ دیر بیٹھے تو کہا کہ اس طریقے سے کیا فائدہ ہے، آدھی رات آپ سو لیں اور آدھی رات ہم سوتے ہیں تاکہ پہرے داری بھی ہو سکے اور ہم لوگ سو بھی لیں۔ تو مہاجر صحابی نے انصاری صحابی سے کہا، یا انصاری صحابی نے انصاری نے مہاجر سے کہا کہ یہ بتاؤ رات کے کس حصے میں تم پہرے داری کرو گے؟ تو مہاجر نے کہا کہ رات کے دوسرے حصے میں، آخری حصے میں مجھے پہرے داری کا موقع دے دو، شروع رات میں تم پہرے داری کرو۔ چنانچہ حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے داری کے لیے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سوچا کس طریقے سے بیکار رہنے سے کیا فائدہ، چلو نماز پڑھنا شروع کرتے، جاگتے بھی رہیں گے، سامنے سے دشمن آئے گا ہم اسے دیکھ بھی لیں گے اور نماز بھی کریں۔ نماز پڑھ رہے تھے اور شاید سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، اگر مجھ سے بھول نہیں ہو رہی ہے تو سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، اور وہ جو پیچھے پیچھے آ رہا تھا دیکھا کہ ایک آدمی ہے، کہا یقیناً یہ انہی کا پہرے دار ہے، کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس نے تیر ماری، تیر آ کر کے لگا، انہوں نے تیر نکالا اور بغل میں رکھ دیا، نماز پڑھتے رہ گئے۔ دوسری بار تیر مارا، تیر آ کر کے لگا، تیر کو نکالا، اور ساتھیوں یہ بخاری شریف کی روایت ہے، یہ دنیا کے معجزات عجائب میں سے ایک عجوبہ یہ بھی ہے۔ تیسری بار تیر لگا، وہ بھی تیر نکال کر کے رکھا اور نماز پڑھتے رہے، لیکن اب تیسری بار جلدی سے رکوع کیا، سجدہ کیا، نماز ختم کر کے اپنے ساتھی کو بیدار کیا۔ اب ساتھی دیکھتا ہے تو خون بہ رہا ہے، کہا یہ کیا ہوا؟ کہا کہ کسی دشمن نے ہمارے اوپر حملہ کیا۔ کہا مجھے پہلے کیوں نہیں بتائے؟ کہا کہ سچ بتاؤں، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ اللہ کے رسول نے مجھے پہرے داری کے لیے کہا ہے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، اگر اس کا مجھے ڈر نہ ہوتا کہ میری جو ذمہ داری یعنی پہرے داری کے اندر کوئی کوتاہی ہوگی تو چاہے مجھے جتنی تیریں مارتا، لیکن جب تک اس صورت کو میں پوری نہ کر لیتا میں رکوع نہ کرتا۔ لیکن یہ ذمہ داری تھی مجھے کیا پہرے داری کرنا، اس لیے میں تم کو جگا رہا ہوں۔ اب یہ دوسرے صحابی جب اٹھتے ہیں تو اس نے دیکھا کہ یہ تو دو آدمی ہیں، کہا اس کا مطلب ہے کسی مدد کے لیے دوسرے لوگ آ گئے اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ اسی غزوے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تیسرا واقعہ جو بڑا دلچسپ ہے لیکن اس کو بڑے اختصار کے ساتھ، حضرت جابر ابن عبداللہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کے والد عبداللہ ابن حرام تھے۔ عبداللہ ابن حرام
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے پائے کے صحابی تھے، نخبہ میں ان کا شمار تھا، جن کو اللہ کے نقیب بنایا تھا، اپنی قوم کا سردار بیعت عقبہ کے موقع پر ان میں سے تھے۔ اور حضرت جابر ابن عبداللہ ان کے اکیلے بیٹے تھے اور باقی ان کی بیٹیاں تھیں۔ غزوہ احد میں جب جانے لگے ہیں، جابر ابن عبداللہ کو کہا کہ تم غزوے پر نہ جاؤ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے میں شہید ہو جاؤں، تم اپنی بہنوں اور اپنی پھوپھیوں کا خیال رکھنا، لہذا انہیں جانے نہیں دیا، اور یہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ ساتھیوں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا تھا جانتے ہیں؟ شاید پچھلے مجلس میں ہم نے یہ بات ذکر کی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ سے کہا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے احد کے تمام شہداء سے پردے کی آڑ سے بات کی، لیکن تمہارے باپ سے آمنے سامنے ہو کر کے بات کی، اور جب ان کا جنازہ اٹھنے لگا ہے تو ظاہر بات ہے ان کی بہنیں، ان کی پھوپھیاں رونے لگی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم رو یا نہ رو، اللہ کی قسم اللہ کے فرشتے برابر اپنے پر سے ان پر سایہ کیے ہوئے۔ یہ ہے حضرت عبداللہ ان کے بیٹے جابر بن عبداللہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اسی غزوہ سے میں واپس آ رہا تھا تو میرا اونٹ جس پر میں سوار تھا وہ چل ہی نہیں رہا ہے، پیچھے ہو جا رہا ہے۔ تو اتنے میں میرے بغل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور کہا کہ جابر تمہارے اونٹ کا کیا معاملہ ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اڑ گیا ہے۔ کہا اڑا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور اپنے چابک سے اس کو 2-3 چابک لگایا اور اس کے بعد کہا چلو اس پر بیٹھو۔ اب اس کے اوپر بیٹھتے ہیں تو وہ اتنا تیز ہے کہ رکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مارنے کی برکت سے اتنا تیز ہے کہ وہ رک ہی نہیں رہا ہے۔ آپ نے کہا اے جابر اس اونٹ کو تم بیچو گے؟ کہا اے اللہ کے رسول آپ خریدنا چاہتے ہیں تو لے لیجئے، چونکہ آپ۔ اور اس نے کہا کہ اے جابر تم نے شادی کی کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر بات بہنوں کا مسئلہ تھا نا، ان کی تربیت کے لیے، والد کا انتقال ہو گیا تھا، بہنوں کا مسئلہ تھا ان کی تربیت کے لیے ان کو۔ تو کہا اے اللہ کے رسول ہاں ہم نے شادی کر لی ہے۔ کہا کسی باکرہ سے شادی کی ہے، دوشیزہ سے، یا کسی بیوہ سے؟ کہا اے اللہ کے رسول بیوہ سے شادی کی ہے۔ کہا تم نے کسی دوشیزہ سے کیوں نہیں شادی کی؟ اس سے شادی کرنا چاہیے۔ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہوا، میرے والد نے میری بہنوں کے بارے میں خصوصی وصیت کی تھی، اگر میں ان کے لیے انہی کی عمر کی کوئی دوشیزہ کو لے کر کے آتا تو ان کے بالوں کو کون سنوارتا، ان کے کھانے کا کون انتظام کرتا، ان کے اوپر اتنی شفقت نہ کرتا، لہذا ہم نے کسی بیوہ سے شادی کی ہے تاکہ۔ علی کل حال جب مدینہ منورہ پہنچ گئے، لمبا قصہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچنے کے بعد اپنا اونٹ جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ جابر بن عبداللہ اونٹ لے کر کے آئے ہیں، تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کتنے کا اونٹ ہے؟ اتنا دو، اس سے زیادہ دو، اور جابر سے کہا کہ یہ قیمت بھی لو اور اونٹ بھی تمہارا ہے، جاؤ یہ اونٹ لے جاؤ اور اونٹ کی جو قیمت ہے وہ بھی۔ تو کہنے کا مطلب غزوہ ذات الرقاع کے اندر کوئی ایسا حادثہ تو پیش نہیں آیا، البتہ اس کے اندر چند ایسے واقعات پیش آئے ہیں جس سے اس غزوے کی اہمیت ہے۔ ساتھیوں ان 2 غزوے کے بعد اسی سال تقریباً یعنی 4 ہجری کے آخر میں یا 5 ہجری کے اندر ایک اور غزوہ پیش آیا جس کی تاریخ کے اندر بڑی اہمیت ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ المنافقون کے اندر گویا سورہ منافقون اس بارے میں نازل ہی ہوئی ہے، وہ ہے غزوۃ المریسع یا غزوہ بنی مصطلق۔ آج آپ لوگ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف چلیں تو آپ کو تقریباً آدھی مسافت آپ طے کر چکے ہیں، تو آپ کو بورڈ ملے گا وادی ستارہ کا، جو لوگ آج آ چکے ہیں ان کو اندازہ ہوگا، وادی ستارہ
اسی کے قریب میں یا اسی وادی میں بنو مستلق کے لوگ آباد تھے، خزاعہ کے تھے. یہ لوگ قبیلے خزاعہ سے تعلق رکھتے تھے، اور قبیلے خزاعہ اور اوس اور خزرج کے لوگ تقریباً ایک تھے. اور ان کی اہمیت اس لیے تھی کہ انہی کے یہاں قدید ایک جگہ تھی، آج بھی نام سے مشہور ہے. وہاں پر عرب کا مشہور بت، آج کے لحاظ سے بڑی مشہور زیارت گاہ تھی. جیسے آج بڑی مشہور زیارت گاہیں ہمارے اور آپ کیا ہوا کرتی ہے نا، بڑی مشہور زیارت گاہ تھی. منات جو بت تھا وہیں پر رکھا ہوا تھا. منات جو بت تھا وہیں پر رکھا ہوا تھا. اس لیے ان کی بڑی اہمیت تھی، اور اسی وجہ سے مسلمانوں سے ان کی دشمنی تھی. اس قبیلے کا سردار حارث ابن ابی ضرار تھا. حارث ابن ضرار یہ غزوہ احد میں مسلمانوں کے خلاف قریش کے ساتھ مل کر کے آیا تھا، اور جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو اس قدر نقصان اٹھانا پڑا تو اس نے بھی سوچا کہ اس طاقت کو ایک بار اور نقصان پہنچانا چاہیے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ آپ کے خلاف فوجیں جمع کر رہا ہے. ایک ضعیف روایات کے مطابق آپ نے بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے یہاں بھیجا کہ جاؤ تحقیق کر کے آؤ کہ قصہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، یہ واقعہ صحیح ہے یا کہ واقعہ جھوٹا ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر پہنچے اور اپنی شکل یا اپنا بھیس بدل کر کے اور یہ ظاہر کیا کہ ہم بھی تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ہاں یہ لوگ تیاری کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لیے اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے سیدھے بھاگتے ہوئے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ ہاں ایسا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوج لے کر کے نکلے، اور قبل اس کے کہ وہ تیاری کریں مریسی نامی ایک چشمے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حملہ کر دیا. اس لیے کہ وہ آپ کے لیے خلاف تیاری کر رہے، تو اچانک آپ نے حملہ کیا. صبح ہونے سے پہلے پہلے ادھر سے بھی تیر برسانے لگے اور ادھر سے بھی. فریقین کے کچھ لوگ مارے گئے، اور پھر آخر میں وہ مجبور ہو کر کے بھاگ کھڑے ہوئے. تو مسلمانوں کو وہاں اونٹ اور بکریوں کے علاوہ 100 قیدی ملے ہیں. کتنا؟ 100 قیدی. اور ان کا سردار حارث ابن ضرار اپنے ساتھیوں کو لے کر کے جو جنگجو تھے ان کو بھاگ کھڑا ہوا. مسلمانوں نے ان کے اوپر قبضہ کیا اور لے کر کے واپس چلے. اس میں بھی ساتھیوں دیکھیں آپ، کوئی بڑی لڑائی نہیں پیش آئی، لیکن اس میں بھی چند حادثات ایسے پیش آئے ہیں جس میں منافقین کی حقیقت ظاہر ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہینے 40 دن تک سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور پورے مدینہ منورہ کے جو لوگ تھے بڑے ہی کشمکش کے اندر مبتلا رہے. اس لیے اس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے. پہلی چیز، مریسی چشمے کے اوپر لوگ ٹھہرے ہوئے تھے جنگ سے فارغ ہونے کے بعد. کہ ہوا یہ کہ ایک مہاجر تھے، بعد حضرت عمر کے وہ غلام تھے، بڑے مزاحیہ تھے، مذاق کرتے تھے. وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں مذاق کرنا رہتا ہے، نہ چھوٹے کو چھوڑتے ہیں نہ بڑے کو چھوڑتے ہیں. بسا اوقات مذاق میں کچھ نازیبا حرکت بھی کر جاتے ہیں. تو چنانچہ ایک انصاری مذاق میں ان کے پیچھے کی طرف اپنے ہاتھ سے یا اپنے پیر سے مار دیا. اور یہ چیز ان کے یہاں بڑی بری سمجھی جاتی تھی کہ کسی کے چوتڑ کے اوپر مار دیا جائے. اس پر بڑا ناراض ہوا، آپس میں تو میں ہونے لگی. بات لڑائی تک آئی، یہاں تک کہ ہتھیار دونوں نے نکال لیا. اور اسی پر بات نہیں، انصاری کہتا ہے کہ وہ انصاریوں میری مدد کے لیے آؤ. پھر اب مہاجر بھی کہتا ہے کہ وہ مہاجروں میری مدد کے لیے آؤ. نتیجہ ہے کہ جذباتی لوگوں نے، چونکہ منافق وہاں پر 200 سے زائد اس میں یا ایسے کچھ تھے، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا اور آگے بڑھ گئے.
قریب تھا کہ دونوں فریقین آپس میں لڑ کھڑے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ بھاگتے ہوئے ان کے پاس پہنچے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور یہ کیا شرارت ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہے۔ تو کہا کہ یہ کیا پکار ہے کہ وہ انصاریوں اور وہ مہاجروں، یہ جاہلیت کی پکار ہے، یہ گندی چیز ہے، اس کو چھوڑ دو، دعوها فإنها منتنہ، چھوڑو اس کو، یہ گندی چیز ہے۔ اب ہوا کیا، دونوں فریقین اپنی اپنی جگہ تو چلے گئے، لیکن جانتے ہیں جب تک توا گرم رہتا ہے نا، کچھ نہ کچھ اس پر ہے نا، ڈالو ہاتھ رکھو تو جل جائے گا، یا اور کچھ رکھو تو۔ اب لوگ اپنے اپنے تو چلے گئے اور معاملہ ابھی گرم تھا، تو منافقوں خاص طور پر عبداللہ ابن ابی جو اس میں شریک تھا، اس نے بڑا کردار ادا کیا اور اپنے ہمنوا لوگوں اور جو غصے میں تھے ان سے کہنے لگا، دیکھو تمہاری مثال یہی تو ہے نا، جیسے عرب کہتے ہیں کہ کھلا پلا کر کے اپنے کتے کو موٹا کرو تو پھر تمہارے اوپر حملہ کر دے۔ میں پہلے ہی سے کہہ رہا تھا ان لوگوں کو نکال بھگاؤ یہاں سے، ان لوگوں کو یہاں سے نکال بھگاؤ، ورنہ تمہارے لیے ایک مصیبت بن جائیں گے۔ دیکھ نہیں رہے ہو آج تمہیں قتل کرنے کے لیے، تمہیں لڑائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، میرا اگر ساتھ دو، تم میرا اگر ساتھ دو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اوپر جو خرچ کرتے ہو خرچ بند کر دو، اس لیے کہ مسلمانوں کی جو معاش کا مسئلہ کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ساتھ مہاجرین کو شریک کر دیا تھا نا، شریک کر دیا تھا نا ان کے کھیت میں اور ان میں، یہ ہے کہ نہیں؟ تو کہا پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کا خرچ بند کر دو، یعنی معاشی بائیکاٹ ان کا کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ چلو ہم چلتے ہیں نا، تو یہ جو ذلیل لوگ آ کر کے یہاں پناہ لیے ہوئے ہیں ان کو بھگا دیتے ہیں یہاں سے۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن رہے تھے، ان کو یہ بات بڑی بری لگی، اور یہ بات انہوں نے اپنے چچا سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ سے کہہ دی۔ سعد ابن عبادہ نے کہا کہ ایسا کہا ہے اس نے؟ سعد ابن عبیدہ بھاگتے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کر دی۔ آپ نے کہا کہ اچھا ایسے کہا ہے؟ بلایا زید ابن ارقم کو، ہاں اللہ کے رسول نے ایسے کہا ہے۔ جب عبداللہ ابن ابی کو بلایا گیا تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، قسم کھانے لگا، قسمیں اٹھانے لگا کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اور جانتے ہیں اس قسم کے لوگ اتنے زبان دراز ہوتے ہیں، زبان کے تیز ہوتے ہیں اتنے کہ وہ کسی جھوٹ کو سچ بنا کر کے، اور سچ کو جھوٹ بنا کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ ساتھیوں یہیں سے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر اور رسول تھے، عالم الغیب آپ نہیں تھے۔ یہ ہمارے یہاں بہت بڑی غلطی اور لوگوں کو دھوکہ دیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، آپ کو ہر چھوٹی بڑی چیز کا علم تھا۔ یہ قرآن اور حدیث کے سراسر خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف کی روایت، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن ارقم کو جھٹلا دیا کہ تم غلط کہہ رہے ہو۔ حضرت زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ مجھے اس قدر شرمندگی ہوئی، اور جو میں واپس گیا تو ہمارے لوگوں نے کہا کہ دیکھو نا بلا وجہ تم بدنام ہوئے کہ نہیں بدنام ہوئے۔ کہا کہ مجھے بڑا غم لاحق ہوا، لیکن پھر اسی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ المنافقون نازل ہوتی، سورہ المنافقون نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور کہا اے زید اللہ تعالیٰ نے تمہارے کان کی تصدیق کر دی ہے، یعنی تم نے جو بات سنی ہے اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ منورہ واپس گئے تو ہم میں سے جو عزیز لوگ ہیں وہ ذلیل لوگوں کو باہر کر دیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ واقعہ پیش آیا، تو اللہ کے رسول صاحب جب دیکھا کہ معاملہ گرم ہے تو آپ نے فوراً کہا کہ یہاں سے چلے چلو، آرام نہیں کرنا ہے۔ آپ پورا دن چلتے رہے، پوری رات چلتے رہے، پھر پورا دن چلے، یہاں تک کہ دوسرے دن جا کر کے کہیں آپ نے پڑاؤ ڈالا،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی سے یہ بہت بڑا فتنہ جو کھڑا ہو رہا تھا آپ نے اسے دبا دیا. بلکہ حضرت عمر نے اس موقع پہ کہا تھا اے اللہ کے رسول اگر اجازت دیں تو اس منافق کی گردن میں مار دوں. آپ نے کہا کہ نہیں, لوگ کہیں گے کہ محمد تو اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. دوسرا واقعہ ساتھیوں جو پیش آیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول اسی طرح بالکل مدینہ منورہ کے قریب پہنچے, اور آج جہاں پر بیدا میدان ہے, بیدا میدان آپ اگر عمرہ کرنے جا رہے ہوں مدینہ منورہ کی طرف سے, اور یہ جو ہے مسجد میقات وہ چونکہ نیچے ہے نا, اس سے اوپر چڑھیں تو آپ کو سامنے پہاڑ رہے گا, اور پہاڑ کے دامن میں بہت بڑا ایک کشادہ میدان ہے. اسی کو بیدائے مدینہ کہا جاتا ہے, بیدا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ کر کے ٹھہر گئے, اور رات کے آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا اعلان کیا. اس جنگ میں آپ کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ لوگ چلنے کی تیاری کر رہے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ میں ذرا ضرورت سے فارغ ہو لوں, اور ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے باہر دور جانا پڑتا. دور گئیں, چاندنی رات تھی. ہوا یہ کہ ہاتھ ہار میں لگا اور ہار وہیں پر ٹوٹ گیا, ان کو احساس نہیں ہوا. واپس آئی کہ تیاری کرے تو ہاتھ گلے پر جاتا ہے تو ہار موجود نہیں ہے, اور یہ ہار تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے مگنی لیا تھا پہننے کے لیے, چونکہ جا رہی سفر میں جا رہی تھی نا, لہذا اسے مگنی کے طور پر مانگا تھا. حضرت اسما کا شاید وہ ہار تھا. تو اب دوبارہ واپس گئے اسے تلاش کرنے کے لیے. اتنے میں جو لوگ وہ آپ کا پردے کا حکم چونکہ نازل ہو چکا تھا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کے جو کجوا اٹھا کر کے سواری پر رکھتے تھے وہ سمجھے کہ اس میں موجود ہے, اٹھا کر کے اونٹ پر رکھ دیا اور چلتے بنے. حضرت عائشہ فرماتی کہ میں بھی ویسے بھی چھوٹی دبلی, کتنی رہیں گے 12-13 سال کی 14 سال کی رہی ہوگی, اور ہلکا بدن محسوس نہیں ہوا. جب ہار کو تلاش کرتے ہوئے وہ ہار مل گیا, اور آتی ہیں دیکھتی ہیں کہ یہاں پر تو اب کوئی موجود نہیں ہے, سارے لوگ جا چکے. لیکن انہوں نے سوچا کہ ابھی نہیں تو تھوڑی دیر میں تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ میں اس میں نہیں ہوں. اللہ کے رسول سے اگر پوچھیں گے تو, لہذا وہیں پر اپنا بیٹھ گئیں. بیٹھے بیٹھے جب طبیعت تھک گئی تو اپنے چادر کو لیا اور وہیں پر لیٹ گئیں اور سو گئیں, یہاں تک کہ روشنی ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں ایسا کیا کرتے تھے, ایسے سفر میں 1-2 آدمی کو اپنے پیچھے چھوڑ دیتے تھے, تاکہ رات میں جب کوئی قافلہ وہاں سے اٹھے تو کوئی چیز بھی وہاں پر گری پڑی رہ سکتی ہے, تو اسے اٹھانے کے لیے کسی کو آپ چھوڑ دیا کرتے تھے. تو اس کے لیے آپ نے ایک صحابی کو صفوان ابن معطل السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑ دیا تھا. اب جب وہ اٹھے اور صبح ہوئی اور چلنے لگے, چاروں طرف دیکھنے لگے, تو دور سے دیکھتے ہیں کہ وہ تو کوئی آدمی وہاں پر لیٹا ہوا ہے, اور قریب جاتے ہیں تو حضرت عائشہ کی چادر سوتے ہوئے ان کے چہرے سے ہٹ گئی تھی. پہچان لیا کہ تو عائشہ ہیں. انہوں نے کہا سبحان اللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ کے رسول صاحب کی بیوی یہ یہاں کیسے رہ گئی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کے انا للہ پڑھنے سے میں بیدار ہو گئی, اور ہم نے جلدی سے اپنی چادر سے اپنے چہرے کو ڈھپ لیا. انہوں نے مجھے پہچان اس لیے لیا کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے. کہا اللہ کی قسم اس کے علاوہ انہوں نے مجھ سے کوئی اور بات نہیں کی, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی. انہوں نے اپنی سواری بیٹھائی, سواری کو بیٹھانے کے بعد میں اس پر سوار ہوئی اور اپنی نکیل پکڑ کر کے لے کر کے چلے آئے. اتنے میں لوگ مدینہ منورہ داخل ہو گئے تھے. جب دوری کتنی رہ گئی تھی, ہے نا, چند کلومیٹر, 7-8 کلومیٹر کی دوری رہ گئی ہوگی, داخل ہو چکے تھے. اب جب ان کو ظہر کا وقت ہو رہا تھا, چاشت کا وقت, ہمیں اس حال میں دیکھا تو منافق چونکہ پہلے ہی کھسیائے ہوئے تھے,
چڑھے ہوئے تھے، غصے میں تھے، لہذا الزام لگا دیا، کہا کہ ہاں یہ دیکھو پاک بنی ہوئی ہے، ان کا تو کسی اور کے ساتھ چکر چل رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ چنانچہ یہ بات پورے مدینہ میں عبداللہ ابن ابی پھیلانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ کچھ سیدھے سادھے مسلمان بھی اسی چکر میں پھنس گئے، جس میں مصطح ابن حضرت ابو بکر کے ماموں کے یا خالہ کے لڑکے تھے، وہ بھی اس کے اندر ملوث ہو گئے۔ اور آپ کی ایک سالی حضرت حمنہ بنت جہش بھی اس کے اندر ملوث ہو گئی، حضرت حسان بن ثابت بھی اس کے اندر ملوث ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں، حضرت عائشہ کچھ پتہ نہیں ہے میرے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، کہتی آتے ہوئے میں بیمار پڑ گئی، میں دیکھتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں پہلے بیمار پڑتی تھی تو آپ کی شفقت جو میرے ساتھ رہتی تھی وہ اب نہیں ہے۔ آپ آتے تھے، دروازے پر کھڑے ہوتے، ہاں تمہارا کیا حال ہے، ٹھیک ہے، واپس چلے جاتے۔ کہا 1 مہینہ اسی میں گزر گئے، پھر اس کے بعد ایک دن جب میں تھوڑی سی میرے صحت اچھی ہوئی تو میں ام مصطح کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے رات میں نکلی، تو راستے میں ام مصطح کا پیر کہیں پھسل گیا، انہوں نے کہا کہ مصطح کا برا ہو، ہم نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ دوسری بار ہوا، کہا مصطح کا برا ہو، ہم نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ ایک بدری صحابی ہیں، آپ انہیں برا بھلا کہہ رہی ہیں؟ کہا کہ بیٹی تو بھی بڑی بھولی بھالی سیدھی سادی سی ہے، تجھے نہیں معلوم کہ تیرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا انہوں نے بتا دیا کہ ہاں تیرے اوپر تو تہمت لگا رہے ہیں لوگ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پیر تلے تو زمین نکل گئی کہ یہ، کہا اللہ کے رسول کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے؟ کہا ہاں، اور فرماتی 1 مہینہ گزر گیا، اللہ کے رسول پر اب وحی نہیں نازل ہوئی تھی ابھی تک اس بارے میں۔ ساتھیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھتے تھے، مشورہ کرتے تھے، یہی میں کہتا ہوں کہ ساتھیو اللہ کے رسول بشر تھے، عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ خود آپ پریشان رہتے اور ازواج مطہرات کو پریشان، اپنی بیوی کو پریشان کرتے۔ اگر غیب کہتے کہ اے لوگوں میں غیب جانتا ہوں، میری بیوی بڑی پاک صاف ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب واپس آئے دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے ہیں، جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو ہم نے کہا کہ میں اپنی والدہ کے پاس جا سکتی ہوں، اس لیے کہ میرا مقصد تھا کہ مزید میں تحقیق کروں، تو آپ نے اجازت دے دی اور اپنے خادم سے کہا کہ ہاں اسے پہنچا آؤ۔ کہا کہ میں جا کر کے وہاں اپنی والدہ سے پوچھا تو والدہ نے کہا کہ بیٹی کوئی نئی بات نہیں ہے، جس عورت کا شوہر اس سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کی کچھ سوائت ہے نا رہتی ہیں تو ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ پیش آتا ہے۔ ہم نے کہا کیا یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گئی ہے؟ کہاں صرف آپ ہی کو نہیں بلکہ عام طور پر مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر اس بات سے تو میں رونے لگی، پورا دن پوری رات گزر گئی، میرے زور سے رونے کی آواز سن کر کے ابو بکر آتے ہیں، کہتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ تو میری بیوی میری والدہ کہتی ہیں کہ ہاں اس چیز سے متعلق ابھی ان کو اطلاع ہوئی ہے۔ علا کل حال حضرت عائشہ پر یہ تہمت لگی۔ اس طریقے سے 40 دن یا 45 دن کے بعد ساتھیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ حضرت عائشہ کیا ہیں؟ پاک صاف۔ اور سورہ النور کے دوسرے رکوع 16 آیتیں حضرت عائشہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی انہیں ان کے اوپر 80 کوڑے برسائے۔ خیر یہ قصہ بڑا لمبا ہے، یہ ایک مستقل درس چاہتا ہے عفق کا واقعہ کہ اس سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ معاملہ تھا اس لیے اس غزوے کو ہی بڑی اہمیت ہے، اور اس غزوے کے اندر ایک واقعہ اور پیش آیا جس سے خوش ہونے کی بات ہے۔ ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق کے جو لوگوں کو قیدی بنایا تھا تو اس میں حارث ابن غرار جو ان کا سردار تھا اس کی بیٹی حضرت جویریہ بھی تھی، حضرت جویریہ بھی قید میں تھی۔ اور جب یہ تقسیم کی گئی تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطیب تھے ثابت ابن قیش ابن شماس کے حصے میں آتی ہیں۔ تو ظاہر بات ہے بڑے باپ کی بیٹی ہیں،
ثابت سے کہا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ مجھے کیا کریں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ میرا آپ کے ساتھ گزارا نہیں ہوگا، میں اپنے قوم کے سردار کی بیٹی ہوں، آپ ایسا کیجئے کہ مجھ سے پیسہ لیجئے اور مجھے چھوڑ دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں پیسہ لے کر تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اب ان کے سامنے کیا صورتحال تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تھا کہ آپ اتنے رحم کرنے والے ہیں، اتنی مدد کرنے والے ہیں، کوئی سامنے نہیں ہے، اس لیے کہ باپ تو بھاگ گیا ہے نا، کوئی سامنے نہیں ہے تو آپ کے پاس آتی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب دروازے پر انہیں ہم نے دیکھا ہے، ہم نے کہا کہ معاملہ خطرناک ہے۔ کہا اس لیے کہ یہ اتنی خوبصورت تھیں، اتنی خوبصورت تھیں کہ جو مرد بھی دیکھے وہ للچا جائے۔ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اور ان سے شادی کر لیں۔ کہا کہ میں چاہتی تھی کہ یہاں سے چلی جائے وہ، لیکن وہ پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں بنو مصطلق کے سردار حارث کی بیٹی ہوں، ہمارے اوپر کیا مصیبت آئی ہے آپ جانتے ہیں، ہمیں ثابت کے حصے میں رکھا گیا تھا، ثابت سے ہم نے بات کر لی ہے کہ ہمیں پیسہ دے کر کے آپ سے، جس کو کتابہ کہتے ہیں، مکاتبہ کہتے ہیں، میں آزاد ہو جاؤں، تو آپ میری مدد کیجیے تاکہ میں اپنے گھر چلی جاؤں۔ ساتھیو جلدی فیصلہ نہ کریں گے، پوری بات ختم ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے بہتر چیز میں تمہیں نہ بتلاؤں؟ کہا کہ وہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ میں تم سے شادی کر لوں اور تمہارا بدلے مکاتبت ادا کر دوں۔ وہ راضی ہو گئیں، وہ راضی ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ارے آپ عورتوں کو پسند کر دیجیے، لیکن حکمت دیکھیں، آپ حکمت دیکھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اپنی قوم کے لیے اتنی بابرکت عورت ہم نے نہیں دیکھی، اپنی قوم کے لیے اتنی بابرکت عورت ہم نے نہیں دیکھی ہے۔ ہوا کیا؟ کہا جب مسلمانوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی ہے تو لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ تو اللہ کے رسول کے سسرال والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا جتنے قیدی تھے لوگوں نے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ کہا 100 خاندان والے آزاد کیے گئے ہیں۔ ساتھیوں کتنا؟ تو آپ کا مقصد یہ تھا، آپ کو بیوی کی خواہش نہیں تھی۔ لوگوں سے کہتے تو اتنا جلدی آزاد کرنے کے لیے لوگ، لیکن بغیر کہے ہوئے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے آزاد کیا۔ تو اس لیے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اپنی خاندان کے لیے اتنی بابرکت عورت ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ تو یہ واقعہ پیش آیا، ان کے والد بعد میں آتے ہیں، مسلمان ہوئے، ان کا اسلام بڑا اچھا ہوا، اور اپنی بیٹی سے کہا بھی کہ آپ چلنے کے لیے تیار ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ چھوڑ کر کے نہیں جا سکتی۔ ساتھیوں آگے کا جو مرحلہ ہے وہ غزوہ خندق کا ہے، جو آپ کے سامنے اگلی مجلس میں رکھا جائے گا۔ یہیں پر ہم اپنی اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے، اس کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔